بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ عزیزان مکرم، سامعین و سامعات، دین اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں اہم ہیں، جن میں سے ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے پاک اور صاف ہو کر کے طہارت حاصل کر کے اللہ کی ندا سر، اللہ کی صدا پہ اللہ کے آگے سر بسجود ہونا، قیام کرنا، نماز پڑھنا ہے۔ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل قرار دیا ہے۔ یوں تو اس کی اہمیت اہل اسلام سے مخفی نہیں، جب یہ اتقدر اہمیت کی حامل ہے تو اس کا طریقہ، اس کی کیفیات، اس سے متعلقہ امور اور معاملات وہ بھی اہم ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو زیادہ اہم ہو اس سے منسلک معاملات بھی اہم ہوا کرتے ہیں۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جب نماز پڑھائی، منبر کے اوپر نماز پڑھ کر کے ان کو دکھلائی، امامت منبر کے اوپر کروائی، سجدے کے موقع پر منبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا اور پھر اوپر چڑھ کر باقی نماز ادا کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد فرمایا، انما صنعت هذا لتأتموا بی ولتعلموا الصلاۃ، یہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ آپ صحیح طریقے سے میری اقتداء کر سکیں اور جان سکیں، سیکھ سکیں کہ نماز کو ادا کیسے کرنا ہے۔ نماز کی یہی اہمیت تھی۔ اپنے صحابہ کرام کو، ساتھیوں کو مخاطب کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی 631 نمبر روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں جو اللہ نے اسوہ ذکر کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوے کے تحت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نمازیں، اللہ کے آگے کھڑے ہونا، سر بسجود ہونا، وہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، حدیث نمبر 425 ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، خمس صلوات افترضہن اللہ، کہ جن نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے وہ یہ 5 نمازیں ہیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طہارت حاصل کرے، پھر وہ اپنے وقت پر نماز ادا کرے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، رکوع و سجود کو مکمل ادا کرے، خشوع اور خضوع انکساری و عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرے، حاضر ذہنی کے ساتھ دل لگا کر کے نماز ادا کرے۔ فرمایا کان لہ علی اللہ، اللہ کے ذمے یہ بات ہوتی ہے، ان یغفر لہ، کہ ایسے شخص کو اللہ معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ کہ جب انسان صحیح طریقے سے کامل اتباع کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جانتے اور سمجھتے ہوئے ان کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ کے ذمے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو معاف کر دے۔ ہم تو سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ ہماری بخشش کا سامان بھی پیدا کر دے۔ تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جب نماز ادا کرے تو وہ اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، حسن، خوبی اور عمدگی یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا خالق و مالک، ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور انہماک اور اس میں خوبصورتی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی کیا ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر بات چیت میں مصروف بھی ہوتے، اپنے معاملات سر انجام دے رہے ہوتے، تو نماز کا وقت اگر ہو جاتا تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی طرح کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن کے اندر نماز کی اسی طرح اہمیت رکھنا ہوگی کہ اس قدر اہمیت ہے کہ سارے کاموں کی بجائے اصل توجہ وہ نماز پر ہونی چاہیے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ وہ اللہ کے بلاوے پر، اللہ کے رسول کے حکم پر نماز کے لیے کھڑا ہے تو اللہ اکبر، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے سب سے بڑا جان لیا ہے۔ اپنے سارے کاروباری معاملات، عائلی زندگی، خاندانی معاملات، ملازمت کے معاملات سے بڑھ کر کے اللہ کی بات سب سے زیادہ اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا بیان کرتی ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1996، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، لمبی نماز ادا کرتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کی طوالت اور نماز کی
عمدگی و خوبی کا مت پوچھ کہ وہ کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ یعنی اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے، توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتے، خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی نماز ادا فرماتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اطمینان والی، خشوع اور خضوع والی، جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، راحت اور لذت والی۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روک لیا، سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ روایت مسیء الصلاۃ کے نام سے معروف ہے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ پلٹو، دوبارہ نماز ادا کرو۔ آپ نے نماز ادا ہی نہیں کی، نماز وہ آپ کے سامنے پڑھ کر جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو نے نماز ادا ہی نہیں کی۔ آج تصور کریں، آج کا کوئی معاملہ ہو تو فإنک لم تصلی، نماز سامنے ادا کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے کہہ رہے ہیں تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پھر صحابی جاتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کو یہی بات ارشاد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس پلٹو، پھر نماز ادا کرو، آپ نے نماز ادا ہی نہیں کی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے حساب سے بہترین نماز ادا کی ہے، یا رسول اللہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ مجھے بتلا دیجئے، جس طرح آپ چاہتے ہیں وہ مجھے بتلائیں، میں ویسے نماز ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کچھ ہدایات دیں، وہ ہدایات جو اس شخص کو اس موقع پر ارشاد فرمائیں وہ ہماری نمازوں کی اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ فکبر۔ آپ نے اس کو نماز کا ایک طریقہ سکھلایا، فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ، قبلہ رخ ہو جاؤ اور تکبیر پڑھ کے نماز کو شروع کر دو۔ یہ تکبیر نماز کے آغاز کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم، کہ نماز میں جو کلام کو حرام کر دینے والی چیز ہے وہ تکبیر ہے، اور وہ تحلیلها التسلیم، اور جب آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے وہ نماز کے اختتام کی علامت ہے۔ یعنی آغاز تکبیر سے کرنا ہے، اور پھر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ قبلے کی جانب کر کے صحیح طریقے سے نیت کر کے باوضو ہو کر کے اہتمام کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے تکبیر کہہ کر کے انسان نماز کو شروع کرتا ہے۔ اور تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کانوں تک، کانوں کی لوؤں تک انگلیوں کو ملا کر کے، انگلیوں کو ہاتھوں کو کھول کر کے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لوؤں تک اٹھا کر کے تکبیر کہنی ہے۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس کے اندر اس بات کی وضاحت و صراحت موجود ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر کئی ایک صحابہ کرام
وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نماز کا آغاز کرتے وقت جب تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جس کو ہم مختصراً رفع الیدین کہہ دیتے ہیں۔ نماز کے آغاز کے موقع پر رفع الیدین کرنے میں تو کسی فقیہ کا کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ رفع الیدین اللہ اکبر کہنے کے ساتھ یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد، تینوں صورتوں کے اندر درست ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا، دعائے استفتاح پڑھی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، دعائے استفتاح، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی اور سورت ملائی، اور پھر اس کے بعد اسی روایت کے اندر سیدنا وائل بن حجر کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ وائل بن حجر کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے جب نماز کا آغاز کیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھا کر کے اس وقت اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے قیام کیا اور نماز کا آغاز کیا۔ پھر یہی صحابی بیان کرتے ہیں، اور بھی صحابہ سے مروی ہے کہ جب رکوع کیا، جب رکوع سے اٹھے تب بھی آپ نے رفع الیدین کیا۔ کلما رکع من الرکوع، جب بھی رکوع سے اٹھتے آپ رفع الیدین کرتے، جب سجدے میں جاتے تو پھر وہاں پر رفع الیدین نہ تھا۔ اس رکوع کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جب رکوع کرو تو اللہ کی تعظیم بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ، سجدے کے اندر فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، کثرت کے ساتھ دعا مانگو اللہ سے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قریب ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه اذا كان ساجدا، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ فرمایا فاجتہدوا فیہ الدعاء، سجدے کے اندر جو دل میں آئے اللہ سے دعا مانگے، کثرت کے ساتھ کوشش کے ساتھ دعا کرے۔ تو یہ رکوع و سجود کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صحابی سے جن کو یہ کہا تھا کہ جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو، انہیں کہا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے اس طرح رکوع کرو کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائے، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع سے مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو، پھر رکوع سے جب اٹھو تو اس طرح سے سیدھا دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، اور اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ انسان صحیح طریقے سے اس کا قیام مکمل ہو جائے۔ اور پھر سنن ابن ماجہ کے اندر اسی روایت کے مزید طرق موجود ہیں، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها، کہ صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے نماز، جس میں رکوع اور سجود کے اندر اعتدال ہو، اطمینان ہو، اس میں آرام اور سکون ہو۔ اس طرح سے رکوع و سجود نہیں کرنے کہ انسان جلد بازی کے اندر صحیح طرح سے رکوع ہی نہ پورا کر سکے، صحیح طرح سے سجدہ ہی پورا نہ کر سکے۔ جب اللہ کی عدالت میں آیا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز خشوع اور خضوع اور سکون کے ساتھ ادا کرے۔ یہاں ایک اور اہم چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز ادا کرتے وقت جو عام طور پر ہمارے ہاں ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہم سترے کا اہتمام نہیں کرتے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز ادا کرے، اسے چاہیے کہ وہ سترہ کی طرف نماز ادا کرے، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، اور اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سترے کے قریب ہو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا، صرف اتنا کہ جیسے کوئی بکری کا بچہ وہاں سے آگے سے گزر سکتا ہوتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، ایک بکری کے بچے نے آگے سے گزرنے کی کوشش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے ہو گئے اور پھر جگہ نہ بچی، وہ پھر پیچھے سے ہو کر کے گزر گیا۔ آگے سے نمازی کے آگے سے گزرنا
وہ درست نہیں ہے، اور جو نماز پڑھنے والا ہے اسے بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ سترے کا التزام کرے۔ ہمارے ہاں نماز کے اندر یہ اکثر خطا ہوتی ہے کہ سترے کا اہتمام نہیں کرتے۔ سترہ کیا ہے کہ نمازی اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے جو اس کے لیے سترے کا کام دے۔ ہم عام طور پر مسجد میں آتے ہیں، دروازے کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں، یا نماز کے بعد سنتیں ادا کرنی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، عام طور پر سترے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس بات کا التزام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو وہ اسی طرح سترے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر جب سجدہ کرنا ہے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے۔ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے۔ وہ 7 اعضاء، 2 ہاتھ، صحیح طریقے سے 2 ہاتھ، جیسے رفع الیدین کے موقع پر ان انگلیوں کو جوڑ کر کے سیدھا کر کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح سجدے کے اندر ان دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھ کر کے ان دونوں کے مابین سجدہ، اور انسان اپنا ماتھا وہ زمین پر لگائے گا۔ 2 گھٹنے، اسی طرح پاؤں 2، اور اس کا چہرہ، اور چہرے کے اندر صرف پیشانی نہیں ہے بلکہ ناک اور پیشانی دونوں زمین پر لگنی چاہیے۔ یہاں پر بھی ہم سے یہ خطا ہوتی ہے کہ صرف پیشانی لگا دی اور جو ناک وہ زمین کے اوپر مکمل طور پر نہیں لگایا جاتا۔ پیشانی اور ناک دونوں یہ چہرے کے اندر ہیں، اور چہرہ یہ زمین پر لگنا چاہیے سجدے کے اندر۔ جب انسان سجدہ کرے تو اس طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ صحیح طریقے سے سجدہ کرے۔ تو یہ سجدے کا وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق انسان جب سجدہ کرے گا تو اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا، اور قرب الہی اور تقرب بھی اس کو حاصل ہوگا۔ پھر سجدے کے بعد باقی نماز وہ اسی پہلی رکعت کی طرح اس نے ادا کر لینی ہے۔ آخری تشہد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ، اور اگر تم درمیان میں نماز کے درمیان یعنی دوسرے تشہد کے اندر، دوسری رکعت کے اندر 4 رکعتیں ادا کرنی ہو تو دوسری تشہد کے اندر اگر بیٹھتے ہو، فَاطْمَئِنَّ، اس کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھو، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، پھر اس طرح تشہد کرنا ہے، اس طرح تشہد میں بیٹھنا ہے کہ انسان اپنے بائیں پاؤں کے اوپر، اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھا ہو اور دایاں پاؤں اس کا کھڑا ہو۔ اور آخری تشہد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب تم آخری تشہد پر ہو تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے کہ خود نیچے اور بایاں پاؤں وہ دائیں سے باہر نکال کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز۔ قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یہ جو نماز ہے یہ انسان کو منکرات سے، یہ نماز انسان کو فحش اور عریانی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ آج ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فحش اور عریانی یا منکرات یا شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے آج ہم اس کا بھی ساتھ ساتھ ارتکاب کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں ہمیں منکرات سے کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نمازیں ہمیں فحش اور عریانی سے کیوں نہیں روکتی؟ ہماری نمازیں ہمیں غلط چیزوں سے منع کیوں نہیں کرتی؟ آئیے اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے تو ہماری نماز بھی ہمیں غلط چیزوں سے اور ممنوع چیزوں سے منع کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں سنت رسول کے مطابق نمازیں ادا کریں اور صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو اس طریقے پر ڈھال لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ زندگی ہمیں دیا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔